صدر کی ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام جماعتوں کو مل بیٹھنے کی دعوت۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے کہ رنجشوں اور انا کو قربان کر کے بیٹھنا چاہیے۔ پر اعتماد ہوں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو کوشش کر رہے ہیں۔ قوم منتظر ہے کم سے کم آپس میں کوئی معاہدہ ہو جائے۔ عمران خان سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ رہتا ہے۔ وزیر اعظم سے ملکی معاملات پر مثبت انداز میں گفتگو ہوئی۔ تمام بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ عمران خان کی دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر مناءاللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 12 بجے سماعت کرے گا۔ ایوان فیلڈ ریفرنس پر مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت بھی آج ہوگی۔ شہباز گل کی درخواست ضمانت پر چیف جسٹس اطہر مناءاللہ سماعت کریں گے۔ خاتون جج کو دھمکانے پر دہشت گردی کیس، عمران خان جے آئی ٹی میں پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پولیس کی جے آئی ٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا۔ تفتیشی ٹیم نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے تقریر میں کہا آئی جی ڈی آئی جی شرم کرو۔ کیا آپ نے کہا زیبا چودھری آپ پر ہم ایکشن لیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب میں کہا ہاں انہوں نے ایسا کہا۔ ٹیم نے مزید پوچھا آپ کو علم ہے تقریر کے بعد آفیسروں کے ماتحت فورس بھی خوف پیدا ہوا؟ آپ کا بیان دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران خان نے جواب دیا نہیں، ان کا مطلب ڈرانا اور خوف پھیلانا نہیں تھا۔ مقدمہ دنیا کے سامنے مذاق بن چکا، اس کے باوجود حاضری دی۔ عمران خان کی جے آئی ٹی میں پیش کی موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت کو پیغام ہے جتنا تنگ کریں گے اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جب کال دی تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔ معیشت سنبھل نہیں رہی، پاکستان سری لنکا کے نقشے قدم پر جا رہا ہے۔ حکومت کے ساتھ صرف شفاف انتخابات کی بات ہو سکتی ہے۔ کسی کو شک نہیں ملک میں مہنگائی عروج پر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سابق حکومت نے سستی گیس نہیں خریدی، سردیوں میں کہاں سے ملے گی؟ سابق حکومت نے معاہدہ توڑا، آئی ایم ایف نے اب ناک سے لکیریں نکلوائیں۔ موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، چیونٹی برابر ملک آگے نکل گئے، ہم کشکول لے کر پھرتے رہے۔ کسی ملک سے بات کریں وہ سمجھتا ہے پیسے مانگنا چاہتے ہیں، ایٹمی قوت نہ بنتے تو حالات مزید سنگین ہوتے۔ ڈینگی کی کراچی پر یلغار، مزید سینکڑوں افراد بیمار۔ کراچی میں 24 گھنٹے میں ڈینگی بخار کے 201 کیسز سامنے آ گئے۔ کراچی کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں ڈینگی کے سینکڑوں مریض زیر علاج ہیں۔ کراچی میں رواں ماہ 1462 ڈینگی کیسز، رواں سال 9 افراد جاں بحق ہو چکے۔ پنجاب میں 24 گھنٹے میں ڈینگی کے 164 مریض رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد کی پولی کلینک ہسپتال میں ڈینگی کے 20 مریض داخل۔ سیلاب باقی سب کچھ بہا کر لے گیا، مسائل، مشکلات اور تکالیف چھوڑ گیا۔ رجحان میں کسی کا گھر تباہ ہوا تو کسی کی بیٹی کا جہیز بہہ گیا۔ متاثرہ علاقوں میں مچھروں کی بہتات، جامپورہ میں بھی ابتر صورتحال۔ کاشتکاروں کی سبزی، کپاس، تل، دھان اور دیگر فصلیں تباہ، بیشتر جانور بھی بہہ گئے۔ باقی بچ جانے والے مویشی بیماری کا شکار۔ شہداد پور اور شکارپور میں متاثرین سیلاب کا امداد نہ ملنے پر احتجاج۔ لسبیلا میں ٹینٹ میں آگ لگ گئی، جھلس کر ایک بچی جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا۔ سیلاب کے باعث سندھ سے بلوچستان اور پنجاب کے لیے ٹرین آپریشن متاثر۔ حکام کے مطابق پنجاب اور روہڑی کے درمیان صرف 2 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ روہڑی سے کراچی اور بلوچستان تک چلائی جانے والی ٹرینیں بند۔ ٹریک کی بحالی میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے درہم برہم بجلی کا نظام بھی مکمل بحال نہ ہو سکا، کئی اضلاع میں صرف 4 گھنٹے کے لیے بجلی کی فراہمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متاثرین سیلاب کی امداد رسی کے لیے سرگرم۔ بلوچستان کے شہر صحبت پورہ کا دورہ، متاثرین سے مسائل سنے۔ وزیر اعظم عارضی اسکول میں زیر تعلیم بچوں سے گھل مل گئے۔ وزیر اعظم کی متاثرین کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت۔ سیلاب زدہ علاقوں کے اگست اور ستمبر کے بل معاف کرنے کا اعلان۔ ملک بھر میں 300 یونٹ تک ستمبر میں بھی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لی جائے گی۔ عمران خان کا سیلاب سے متاثرہ علاقے تونسا کا دورہ، کہتے ہیں اگر بڑے ڈیم بنے ہوئے تو سیلاب کا پانی رحمت ہوتا۔
पाकिस्तानियों ने 5 घंटे में 10 अरब रुपए इकट्ठे कर दिए। बड़े मुजरिमों को कुर्सी जाने और करप्शन पकड़ जाने का खौफ है। वज़ीर आला तौंसा को फौरी तौर पर जिला बनाने का ऐलान करें। इमरान खान की आमद पर मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम का इंतजाम किया गया। सैलाबज़दा के लिए इमदादी ट्रकों में बराए नाम सामान मौजूद था। इंग्लैंड की टीम 7 T20 की सीरीज के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 मुकाबले 20 सितंबर को शुरू होंगे। इब्तदाई 4 मैचेस 20, 22, 23 और 25 सितंबर को कराची में होंगे। लाहौर में 28 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को मैच खेले जाएंगे। सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। कौमी असम्बली के 8 हलकों में पहले पोलिंग 25 सितंबर को होना थी, सैलाब की वजह से मौखर कर दी गई। 4 हलके KP, 2 पंजाब और 2 कराची के हैं। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से दीगर 4 हलकों में भी पोलिंग की नई तारीख का ऐलान। NA 157, PP 139, PP 209, PP 241 में 16 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे। हैदराबाद डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख